السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین گرامی قدر، دینی بھائیوں، رب کریم کا بے پناہ شکر اور احسان ہے کہ اس نے اپنی شان کریمی سے قدر تاخیر ہی سے صحیح لیکن منزل پر پہنچا دیا ہے۔ انسان ارادہ تو کرتا ہے لیکن ارادہ کو تکمیل تک پہنچانے والی ذات اللہ کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت ہی مشہور مقولہ ہے کہ عرفت بربی بفسخ العزائم، کہ میں نے اپنے اللہ کو ارادے کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ آدمی ارادہ کرتا یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، یہ کر لوں گا، لیکن نہیں کر پاتا ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ اندر میں کوئی طاقت ہے جو ہمارے ارادے کو تکمیل تک پہنچنے نہیں دیتی ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں میں نے اللہ کی قوت و طاقت کو تو ارادے کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے۔ ہماری بھی کوشش تھی کہ بر وقت پہنچے، اور جو رہبر دیا گیا تھا وہ بیچارے بھی فکر مند تھے کہ وقت پر پہنچے، لیکن وہ بھی منزل پر نہیں تھے اور میں بھی منزل پر نہیں تھا۔ میں نے ان کو بتایا کہ میں فلاں جگہ رہوں گا، آپ فلاں جگہ آ جائیں۔ کہا جب آپ آ جائیں گے تو مجھے بتا دیجئے گا، میں فوراً ایکٹیو رہوں گا۔ یہی ہوا۔ گاڑی کے انتظام میں دیر لگی، پھر گاڑی جو یہاں تک آئی ہے وہ دشواریوں سے آئی ہے، لیکن آپ کے خلوص میں بہت پاور ہے، اور اس پاور کا ادراک ہم کو اس وقت ہوا جب ہمارے پیر و مرشد حضرت مولانا اشتیاق صاحب دامت برکاتہم العالیہ کہ دست گرفتہ اور مجاز خلیفہ و مجاز حضرت مولانا مفتی عبدالمعید صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو غیبی طور پر میں نے وہاں پر پایا جہاں پہ میری کار رکی، اور ڈرائیور نے کہا کہ بس 100-200 میٹر کی دوری کا معاملہ ہے، لیکن جب میں مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر آیا ہوں تو اندازہ ہوا کہ یہ غیبی طور پر انتظام ہوا ہے، اور اس میں کوئی میرا اپنا کمال نہیں ہے، در حقیقت آپ کی طلب، آپ کی تڑپ کا مسئلہ ہے۔ جب بندہ تڑپتا ہے نا تو کبھی کبھی فریضے کی ادائیگی سے اس کے تڑپ کا پاور بڑھ جاتا ہے۔ حج صاحب مال پر فرض ہے، حج صاحب مال پر فرض ہے، اور اسی وقت فرض ہے جب اس کے پاس مال تھا۔ ایک آدمی 20 سال پہلے سیٹ تھا کلکتے میں، 20 سال تک حج میں نہیں گیا۔ اب جائیں گے، اب جائیں گے، اب بڑی بیٹی کی شادی ہو گئی، اب مجلی والی کی ہو گئی، اب تیسری والی کی بھی ہو گئی، اب 2 بچ گئی ہے، اس سے فارغ ہو لیں گے تو جائیں گے۔ فارغ کیا ہوں گے؟ ان کا مال ہی چلا گیا۔ مال تو چلا گیا لیکن حج کا فریضہ نہیں گیا۔ مفتی صاحب سے پوچھ لیجئے گا، ان کے حج کا فریضہ نہیں گیا ہے۔ جس سال ان کے پاس پیسہ ہوا اور اوقات بھی تھے اور قانونی کارروائی کی قدرت بھی تھی، اس کے باوجود تاخیر کیا، نہیں گیا۔ بعد میں مال ضائع ہو گیا، اس کا حج کا فریضہ ختم نہیں ہوا، اس پہ لدا ہوا ہے۔ اب وہ مرے گا تو بہت کچھ ادا کر کے تو چلا جائے گا، لیکن حج کو لاد کے لے جائے گا، وہ حج کو لے کے جائے گا۔ تو صاحب مال پر حج فرض ہے، اور جن کے پاس مال نہیں ہے ان پہ تڑپنا فرض ہے، ان پہ تڑپنا فرض ہے۔ اگر ان میں تڑپ ہوگی اور حرمین کی طلب ہوگی تو بڑے بڑے سیٹھوں اور شاہوں کو ہم جانتے ہیں جو نہیں جا سکے، اب بہت سارے کشکول اور گدائی لے کر کے زندگی گزارنے والے کو حرم میں دیکھا گیا ہے۔ ہمارے یہاں ایک مؤذن سیتامڑھی میں بیٹی کی شادی چندہ کر کے کیا، اور حج میں 2 مرتبہ چلا گیا۔
اور جو حج میں لے کر گیا وہ خود اتنا بڑا آدمی، کیا بتاؤں، سیاسی طور پر بھی معاشی طور پر بھی، وہ مینا میں عرفات میں اس کا پاؤں دبا رہا ہے۔ اللہ اکبر، دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسی میزبانی کر رہا ہے کہ ان کی طرف اور طلب پر عرفات تک پہنچا دیا، مینا تک پہنچا دیا، اب پاؤں میں درد تھا تو اسی سیٹھ کو ان کی خدمت کے لیے بھی لگا دیا ہے، تمہارے اندر طاقت ہے، پاؤں دباؤ، یہ ہمارا طرف والا بندہ آیا ہے، یہ مال والا نہیں، یہ طرف والا بندہ آیا ہے۔ میرے بھائی، اللہ کے ہاں طرف کی بڑی قدر ہے، طلب کی بڑی قدر ہے۔ جی ہاں، ایسا دل چاہیے اور ایسا طرف والا ذہن اور مزاج چاہیے جو معلوم ہو کہ اندر سے ابلے ہوئے پانی کی طرح ابلتا ہے، کھولتا ہے۔ یہ بات اللہ کو اپنے بندے کے تعلق سے بہت محبوب ہے، بہت پسندیدہ ہے۔ تو طلب اور طلب کی بنیاد پر بہت سارے بے استطاعت آدمی بھی مستطیع ہو جاتا ہے اور وہ چلا جاتا ہے۔ تو آپ کے اندر جو طلب تھی، جو طلب تھی، اور جو تاخیر کی وجہ سے انتظار کی مشقت سے آپ دو چار ہو رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی اتنی قدر فرمائی کہ غیبی طور پر حضرت مولانا مفتی عبد المعید صاحب، جو ہمارے پیر و مرشد کے مجاز ہیں، کلکتہ شہر کو یہ نعمت اللہ کی طرف سے ملی ہے۔ حضرت مفتی صاحب سے رجوع کر کے بہت کچھ فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ۔ اللہ نے ان کو بھیج دیا۔ میں بھی پریشان تھا کہ اللہ کے بندے کیسے آ گئے۔ ان کی گاڑی پر بیٹھ کر میں یہاں آیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ سے ملاقات کا شرف بخشا، اور آپ سب نے بڑی محبت سے ہمارا استقبال کیا، ہمارے ساتھ پیش آئے۔ ہم رسمی شکر گزاری کے بجائے ہم دل سے دعا کرتے ہیں، گرچہ میں خود ہماری دعا کی کیا حیثیت ہے، لیکن تاہم دعا کرتا ہوں، مسافر ہوں، کہ اللہ آپ سب کو ہرا بھرا رکھے اور مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے، دین و ایمان کے ساتھ رکھے، جب بھی بلائے تو ایمان کی نعمتوں کے ساتھ بلائے، اور قیامت تک جو ہمارے اور آپ کی نسل چلے، اللہ سب کو صاحب ایمان بنائے، کسی کو کافر نہ بنائے، کسی کو مشرک نہ بنائے، کسی کو خلاف شریعت و سنت جینے والا نہ بنائے۔ میرے بھائی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ لوگو، تم میری امت کو کیا دے سکتے ہو؟ تم میری امت کو کیا دے سکتے ہو؟ فرمایا، اگر کچھ نہیں دے سکتے ہو تو میری امت کو اپنا ہنستا چہرہ تو دے دو۔ یہ حدیث جب استاد پڑھاتے ہیں تو پڑھاتے پڑھاتے ہنس دیتے ہیں، آپ لوگ بھی ہنس دیجئے، تھوڑا سا ہنس دیجئے۔ اب آپ اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ آپ کے پاس کوئی عالم آ جائے، آپ کے پاس کوئی مشائخ آ جائیں، آپ کے پاس کوئی دینی کاز والے آدمی آ جائیں، آپ کے محلے میں کوئی آ جائے، آپ کے سمدھی صاحب آ جائیں، تو سلامی کم میں ملا ہو، مگر منہ بند کر کے ٹیڑھا کر کے نہیں ملیے، ہنس کے ملیے۔ سمدھی بعد میں ہے، وہ نبی کی امت پہلے ہے۔ وہ اے لوگو، مجھے کیوں آپ علاقے کی بنیاد پر دیکھتے ہو؟ میں آپ کو کیوں علاقے کی بنیاد پر دیکھتا ہوں؟ کیوں آپ رشتہ داریوں سے آپ ہم کو صرف بانٹتے ہو؟ ہماری رشتہ داری اور آپ کی رشتہ داری ہم سے، آپ سے تو بہت اونچی ہے، اور وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لگی ہے، جڑی ہے۔ ایک بار ارادہ کر کے ایک دوسرے کو دیکھیے کہ یہ جو مجمع ہے، یہ مجمع میرے نبی کا سجایا ہوا ہے، میری نبی کی محنتوں کا کرشمہ ہے، میرے نبی کی قربانیوں کا پھل ہے، میرے نبی کی کھیتیوں کا ثمرہ ہے، تب جا کر کے یہ امت برپا ہوئی ہے۔ تو ہم تو آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کی پیشانی کو دیکھتے ہیں، آپ کے ہاتھوں کو دیکھتے ہیں، اس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو برپا کیا ہے۔ اتنی محنت آقا نے کی ہے کہ 1450 سال بعد بھی آقا کی کھیتی ہری بھری ہے، آقا کی کھیتی ہری بھری ہے، اور اس کے پھل ہم اور آپ سب ہیں۔ تو ہم اپنے اعزاء کو، اپنے رشتہ داروں کو، آنے جانے والے علماء کو جب کبھی آئے جائیں تو کچھ دے کے نہ دے، پانی بھی نہ دے جانے دیجیے، کم سے کم سلام مصافحہ ملاقات تو ہنس کے کر دیجیے۔ کیوں کر دیجیے؟ اس لیے کہ میرے آقا نے یہ بات فرمائی ہے کہ تم میری امت کو کیا دے سکتے ہو؟ اللہ کے بندے، اگر کچھ نہیں دے سکتے ہو تو اپنا ہنستا چہرہ تو دے دو، اور گھر جائیے گا تو خوب غصہ ہو کے جائیے گا،
نہیں ہے؟ بالکل منہ ہاتھ بنا کر کے ایسا بنا کے جائیے کہ بیوی ڈر جائے. نہیں، وہاں بھی آپ کے ہونٹوں پہ تبسم کی لکیریں ہو، چہرہ متبسم و شگفتہ ہو. جی، چہرے کو متبسم و شگفتہ رکھنے میں پاور لگتا ہے. اس کو ہلکے میں نہیں لیجئے گا آپ. اس میں پاور لگتا ہے، اس میں ٹیمپریچر لگتا ہے، اس میں قوت ارادی کا دخل ہے، اس میں قوت عمل کا دخل ہے، اس میں کردار کا دخل ہے، حسن کردار کا دخل ہے. یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے چہرہ ہنستا ہوا پیش کرنا. جی، چہرہ ہنستا ہوا پیش کرنا کوئی آسان نہیں ہے. آپ دیکھیے گا عید کے دن مصافحہ پر لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، مولانا عید کے دن مصافحہ کرنا کیسا ہے، گلے ملنا کیسا ہے؟ ہم نے کہا یار عید کے دنوں کی، بقرعید کے دنوں کی، شادی کا دن ہو، کسی دن منع نہیں ہے. تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ عیدگاہ میں ملنا جلنا، ایسا کرنا ویسا کرنا ثابت نہیں ہے. تو ہم نے کہا کہ تم سے کسی سے بات چیت بند بھی ہے 2-4 دن سے؟ نہیں 2-4 دن سے تو نہیں، مگر 6 مہینہ سے ایک پڑوسی سے بات چیت رہی. کہا اس سے تو عید کے دن سلام مصافحہ کرنا فرض ہے، ملے ہو؟ کرنا کیسے ملے مولانا؟ ہم نے کہا رے بیوقوف کہیں کا نہیں تھا، جس سے نہیں ملے اس سے ملتے نہیں ہو، اور جس سے رات دن ملتے اس کا مسئلہ ہم سے پوچھتے ہو. تمہاری عید اس وقت تک نہیں ہوگی جب تک کہ تم آج اپنے اس پڑوسی سے سلام نہ کر لو، مصافحہ نہ کر لو، ہنس کے مسکرا کے مل نہ لو. ارے باپ، میرے آقا نے کیا چھوڑا ہے ہمارے آپ کے لیے، کیسا ترکہ چھوڑا ہے ہمارے لیے، کیسی پوجی چھوڑی ہے ہمارے آپ کے لیے. لیکن آج اس پوجی کو ہم اور آپ برت نہیں پاتے ہیں. اگر برتنے والے بن جائیں اور ذہن اور مزاج ہمارا مذہبی اور شرعی بن جائے تو کہیں پر کوئی پرابلم نہیں، کہیں پر کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم عمل و کردار کے اعتبار سے تو بڑھ جاتے ہیں اور گنتی کے اعتبار سے عبادت بھی خوب کر لیتے ہیں. نیا نیا جو جائے گا عمرہ کرنے تو 5 کو 6 کو عمرہ کرتا ہے. ہمارے ساتھ بھی کچھ لوگ تھے اس سفر میں بھی، جس روم میں تھے کہا مولانا آپ نہ جائیے گا. ہم کو یہ کیوں پوچھتے ہیں کہ آپ نہ جائیے گا؟ ہم کیوں کہنے جائیں گے ہم نہیں جائیں گے؟ آپ جانا ہے آپ جائیے. تو ہاں ہم لوگ سوچتے ہیں کہ پہلی بار آئے ہیں تو ہم لوگ جائیں. کہا کتنا عمرہ ہوا؟ کہا 3 کو ہوا. کہا کہ مولانا اور کریں گے. اور کیا ان لوگوں نے. تو ہم نے کہا کہ بھائی آپ لوگ تو اس لیے عمرہ پر عمرہ کرنے جا رہے ہیں کہ جب گاؤں جائیں گے تو لوگ پوچھے گا کہ کیٹھو عمرہ کیا، تو آپ کو جواب دینا رہے گا. ہم سے انشاءاللہ پورے ملک میں کوئی نہیں پوچھے گا کہ مولانا کتنا عمرہ کیا، اس لیے ہم کو بار بار جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو 6 عمرہ کیا، کسی نے 7 کیا. اس کے بعد جو حرم جانے کے لائق ہی نہیں رہے. ہم نے کہا اسی لیے ہم زیادہ نہیں کیا. آپ لوگ جو عمرے پر عمرہ مسجد تنیم سے، مسجد عائشہ سے جو گنتی کا عمرہ کیا ہے، تو گنتی میں تو آپ کی عبادت ہو گئی. گنتی کے عابد بہت ملیں گے، لیکن ایسا عابد جس کی عبادت سے اس کا مزاج، اس کی طبیعت شریعت بن گئی ہو، اے اللہ ایسے لوگ کم ملیں گے. جب تک مزاج مذہبی نہیں بنے گا، دل مذہبی نہیں بنے گا، فکر مذہبی نہیں ہوگا، سوچ مذہبی نہیں ہوگی، اس وقت تک دوستو یہ چیزیں ہمارے آپ کی زندگی میں نہیں آ سکے گی. ہم پہلی نظر میں انسان کو دیکھے تو سمجھے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ کا بنایا ہوا ہے. اور مسلمان کو دیکھے تو سمجھے کہ یہ اللہ کے بندے بھی ہیں اور میرے آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی ہے. اور امت میں صرف باہر کے لوگ نہیں ہیں، گھر میں جو بیٹا ہے، بیٹی ہے، بیوی ہے، ابا ہے، امی ہے، یہ بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو وہاں 2 بات ہے، ایک تو قریب ترین رشتہ ہے، معزز رشتہ ہے، اور پھر یہ کہ آقا مدنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. تو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا، اچھا رویہ رکھنا سب سے اعلیٰ بات ہے. تو گنتی کے عابد تو بہت ملیں گے آپ کو، لیکن مزاج بن جائے، طبیعت شریعت بن جائے، اس کے لیے تو بنانا پڑے گا. ہر وقت دل ذہن مذہبی ہو، ہر وقت دل اور ذہن مذہبی ہو، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے، اللہ کے تعلق سے، اللہ کی محبت سے سرشار ہو، آباد ہو. تو کمی کوتاہی کے باوجود بھی
اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو منتخب بندوں میں شمار کرے گا. کمی کوتاہی کہاں نہیں ہے، لیکن دل اور دماغ کی پلیٹ پر بالکل مذہب کو اتار کر رکھا جائے. جب تک نہیں اتاریں گے اس وقت تک احوال صحیح نہیں ہوں گے، نہیں احوال صحیح ہوں گے. آج عصری تعلیم کی طرف رجحانات بہت بڑھے نا، بڑھنا چاہیے، ہم منع نہیں کرتے، آپ اس کو ضرورت سمجھتے ہیں، لیکن عصری تعلیم کے لیے بچوں کو ضرور بھیجیے، لیکن مذہبی تعلیم کو مقدم رکھیے. جب تک مذہبی تعلیم، مذہبی عقائد سے بچوں کے دل و دماغ کو آراستہ نہیں کیجیے گا، وہ عصری تعلیم سے ہو سکتا ہے کسی بلندی پہ چلا جائے، لیکن اس سے آگے کی جو بلندی ہے وہاں نہیں جا سکے گا، وہاں نہیں جا سکے گا. وہاں جانے کے لیے مذہبی تعلیم کو مقدم کرنا، وہاں جانے کے لیے مذہبی لوگوں سے رابطہ اور رشتہ رکھنا ہوگا. شہد کی مکھیاں بیک وقت شہد کا چھتا نہیں لگا دیتی ہے، بلکہ وہ اپنا ڈیلیگیشن بھیجتی ہے. ڈیلیگیشن، اب وہ ڈیلیگیشن آتا ہے جاتا ہے پھر رپورٹ کرتا رہتا ہے. اس کے بعد اس کا باس فیصلہ کرتا ہے یہاں پہ شہد کا چھتا لگے گا. جو گھرانہ، جو فیملی اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو، چھوٹی بچیاں ہیں، اپنے گھر کے لوگوں کو علماء سے، صلحاء سے، مشائخ سے، اہل اللہ سے جوڑ کے رکھتا ہے، تو گویا کہ وہ ایک ایسی تصویر پیش کر رہا ہے، ایسی تصویر پیش کر رہا ہے کہ اس تصویر کی بنیاد پر مستقبل میں ارتداد کے طوفان میں وہ بچ جائے گا. اور تصویر سے تو اللہ میاں نے بھی کام لیا ہے. جی، یوسف علیہ السلام زلیخا کے دامن تصویر میں آ گئے تھے، دھوکے کی جال میں آ رہے تھے، ایک دم آ رہے تھے، عزم بالجزم ہو چکا تھا. قرآن کی تعبیر تو بہت عجیب، اس کی گہرائی میں بھی نہیں جانا، بہت پختہ ارادہ ہو گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کی تصویر دکھلا دیا. اے یوسف دیکھو یہ کون ہے؟ کاری اللہ، ابا حضور ہے. اللہ نے یہ پیغام دیا کہ دیکھو تم کس باپ کے بیٹے ہو اور کس خاتون کے چکر میں پھنسنے جا رہے ہو. تمہارا باپ پیغمبر، تمہارے نسلوں میں کئی ایک پیغمبر، تم کہاں ہو؟ یہاں سے یوسف علیہ السلام کی آنکھ کھلی اور بھاگنا شروع کیا تو بند دروازے کھلتے چلے گئے اور زلیخا کے دھوکے کی جال سے بچ گئے. بھاگنا یوسف کا کام تھا، تالا کھولنا یوسف کا کام نہیں تھا. جس کا کام تھا اس نے کر لیا، اور پاک اور پوتر حالت میں سیدنا یوسف علیہ السلام باہر آ گئے. تو جو اولادیں ہماری، جو نسلیں ہماری جو شکل دیکھی رہے گی، اس شکل کے اثرات اس کی زندگی پر کسی وقت ہی پڑے گا، کسی وقت ہی پڑے گا. اسی لیے اس ملک کے باشعور گھرانے کو آج بھی یہ بات ہے کہ وہ ملک میں بڑے بڑے اہل اللہ مشائخ کے پاس اپنے لوگوں کو جاتے ہیں، خود بھی جاتے ہیں، خود بھی آنا جانا کرتے ہیں. ان کے آنے جانے کا مقصد کیا ہے؟ ان کے گھر میں دین کا چھتا لگا رہے، ایمان کا چھتا ٹوٹنے نہ پائے، اسلام کا چھتا ٹوٹنے نہ پائے، اس کے لیے وہ کوشش کرتے ہیں. آج ہم لوگ صرف اس وقت کے لیے کوشش کرتے ہیں. اب پیغمبروں کا حال یہ تھا کہ قیامت تک کے لیے نسل سے انہوں نے ایگریمنٹ لیا ہے، معاہدہ لیا ہے، ایگریمنٹ لیا ہے. پیغمبروں نے وفات کے وقت اپنی اولاد سے پوچھا ہے میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ ایگریمنٹ تھا. بیٹوں نے کہا کہ ہم آپ کے خدا کی اور ابراہیم کے خدا کی اور اس خدا کی ہم پوجا کریں گے جس خدا کی آپ پوجا کرتے ہیں. جب اطمینان ہو گیا ہے بیٹے کی اولاد کے ایگریمنٹ اور معاہدے سے، تب جا کے اللہ کے ہاں ہو گئے. ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خود اپنے دین و ایمان کی جہاں فکر کریں، ہم سے جو نسلیں نکل کے آ رہی ہیں ان معصوموں پر ظلم نہ کریں، ان معصوموں کے مستقبل کی فکر کریں. عصری تعلیم سے آراستہ کیجئے، لیکن وہ ایمان پر کیسے قائم رہے گا؟ ملک میں جو مختلف آندھیاں ایمان کے خلاف چل رہی ہے اور اسلام کے خلاف مختلف طوفان اٹھا ہوا ہے اور مختلف انداز میں اٹھا ہوا ہے، کبھی جمال پیش کر کے تو کبھی مال پیش کر کے، کبھی جمال پیش کر کے تو کبھی مال پیش کر کے، تو کبھی ہتھیار پیش کر کے، کبھی دھمکی دے کر، کبھی ڈرا کر کے، کبھی خوف سے تو کبھی شوق دے کر کے.
ہمارے اور آپ کے ایمانی سرمایہ کو سودا کرنے پر دنیا تلی ہوئی ہے. یہ کوئی آج کی بات ہے؟ یہ آفر صرف آپ کو ہو رہا ہے. یہ آفر تو سب سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ایسی جڑ کاٹ دی ہے کہ اب تو ان کی امت پر یہ آفر کا داؤ چلنا ہی نہیں چاہیے تھا. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے کہا، محمد آپ کو اگر جمال چاہیے تو مکہ کی جتنی حسین ترین لڑکیاں ہیں میں اس کی صف لگا دیتا ہوں، جس کو تم سلیکٹ کرو گے ہم تمہارے بستر پر رکھ دیں گے. کیونکہ جمال میں بھی بڑی کشش ہے، بہت پاور ہے جمال میں، اور مال میں بھی بہت پاور ہے. لیکن اس وقت مال کا حادثہ کم ہے اور جمال پر حادثہ زیادہ ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ مال پر حادثہ کم ہے اور جمال پر، خوبصورتی پر حادثہ زیادہ ہے. یعنی لڑکیوں پر حادثہ زیادہ ہے اور مال پر حادثہ کم ہے. کیوں؟ مال پردے میں ہوتا ہے اور جمال سڑکوں پر آ گیا ہے. مال پردے میں چلا گیا اور جمال سڑک پر آ گیا. اب دونوں بائی سے کشش ہے، دونوں بائی سے کشش ہے. حضرت قاضی مجاہد الاسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ اجنبی مرد اور اجنبی عورت کو ایک جگہ جمع کرنا ایسے ہی ہے جیسے پیٹرول اور آگ کو جمع کرنا. دونوں کا جمع خطرناک تو اجنبی مرد اور اجنبی عورتوں کا جمع کرنا بھی خطرناک. اب اس وقت ہندوستان میں ادھر چند برسوں سے کوئی ہوٹل اور شاید کسی ہوٹل کا کوئی روم ظلمت سے خالی نہیں، اس لیے کہ گورنمنٹ نے یہ قانون بنا دیا ہے کہ اب یہ مت دیکھو کہ باپ ہے کہ بیٹی ہے، یہ مت دیکھو بھائی ہے کہ بہن ہے، صرف دیکھو ایج کیا ہے. یہ مت دیکھو کہ مدرسے کا ہے کہ اسکول کا ہے، یہ مت دیکھو کہ یہ بچی کیسی ہے وہ بچی کیسی ہے، صرف یہ دیکھو ایج کیا ہے. اب ہوٹلوں میں جائیں آپ، اس کے استقبالیہ میں تھوڑی دیر بیٹھیں آپ کو تو 1 سے 2 گھنٹے میں اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے ناجائز نفوس اندر داخل ہو رہے ہیں. جی تب ہوٹل کا کوئی کمرہ ظلمت سے خالی نہیں رہا. تو مال پر حادثہ کم ہے کشش کے باوجود، جمال پر حادثہ زیادہ ہے اس لیے کہ جمال سڑکوں پر آ گیا اور مال پردے میں چلا گیا، مال پردے میں چلا گیا. اور یہ سب باعث کشش. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آفر پیش کیا گیا، نبی کو آفر دیا گیا کہ اگر حسین چاہیے تو حسیناؤں کی لائن لگا دیتا ہوں، سلیکٹ کیجئے بستر پر ڈال دیں گے. اگر آپ کو مال چاہیے تو مکہ کی دولت آپ کے قدموں میں ڈال دیتا ہوں. جی اگر کوئی آپ کو عہدہ چاہیے، منصب چاہیے، تو مکہ کی رئیسی کا جو عہدہ ہے، سب سے اونچا عہدہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں. یہ سب آفر تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آفر کی کیسی بیخ کنی کی ہے اور کس طرح ملیا میٹ کیا ہے، کس طرح دھجی اڑایا ہے. اللہ اکبر اللہ. ایسا جواب کوئی پیغمبر ہی دے سکتا ہے، غیر پیغمبر کی بس کی بات نہیں. نبی رحمت نے فرمایا کہ سنو اے مکہ والو، میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کے رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کے رکھ دو. اگر تمہارے یہ بس میں ہے، اولاً تو ہے نہیں، یعنی حضور نے اپنے جواب سے اس کو بے بس کر دیا کہ یہ تمہارے بس میں نہیں ہے، لیکن اگر تم کر بھی سکتے ہو تو میرے ایک ہاتھ میں چاند رکھ دو، دوسرے ہاتھ میں سورج رکھ دو. اس کے باوجود بھی تم چاہو گے کہ ہم خدا کے اس مشن سے ذرہ برابر بھی منحرف ہو جائے تو یہ محمد الرسول اللہ کو گوارا نہیں. علماء عارفین نے لکھا ہے کہ چاند کہہ کر کے حضور نے تمام شوقیہ اور مائل ہونے والی چیزوں کا قلقمہ کر دیا ہے. شوقیہ
اور مائل ہونے والی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہے اس میں سے کوئی بھی چیز آفر کرو گے ہم ایکسپٹ نہیں کریں گے. یہ چاند کہہ کر حضور نے ساری شوقیہ اور مائل ہونے والی چیزوں کا انکار کر دیا, اور سورج کہہ کر کے خوف و ہراس اور ڈر کی جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, یہاں تک کہ ایٹم بم کیوں نہ ہو, حضور نے خوف کی تمام شقوں کا انکار کر دیا کہ تم اگر بم بھی برسا دو گے اور ایٹم بم بھی گرا دو گے تو محمد الرسول اللہ ایک بال کے برابر بھی خدائی مشن سے منحرف نہیں ہو سکتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عزم بھرا جواب, یہ بلیاں میٹ کرنے والا جواب ہم کو اور آپ کو حوصلہ دلاتا ہے, ہمت دلاتا ہے کہ آج ہم پر دنیا کی کوئی بھی باطل قوت جمال پیش کر دے, کہ مال پیش کر دے, کہ ایٹم بم پیش کر دے, ہم کسی بھی قوت سے ذرہ برابر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکروں سے ہم منحرف نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے. آج سزاؤں کی نت نئی چیزیں ایجاد ہو چکی ہیں جس کا تصور ماضی میں دنیا نہیں کر سکتی تھی, لیکن کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سزاؤں کی ان قسموں سے محمد رسول اللہ کے متوالے گھبرا جائیں گے؟ گھبرا جائیں گے؟ نہیں گھبرائیں گے. محمد رسول اللہ کے ماننے والے تو امرود کا پیڑ ہے, امرود کا, امرود جانتے ہیں نا, یہاں کیا بولتے ہیں امرود کو؟ انجیر نا, پیارا, پیارا بولتے, پیارا بولتے. یہاں امرود پیارا دکھتا بھی بہت, بڑا پیارا لگتا ہے دکھنے میں, پیارا بولتے ہیں. یہ امرود کا پیڑ ہے. کیسے امرود کا پیڑ ہے؟ امرود کی ایک شاخ کو کاٹیں گے تو دوسرے مہینے میں 9 شاخیں آ جائیں گی. یہ ہے امت محمدیہ جی. اس کی ایک شاخ کاٹیں گے تو اللہ تعالیٰ 99 شاخ پیدا کر دیں گے. اور دوسرا جو ہے 111 نمبر, 111 نمبر جانتے ہیں نا, 1 3 111 111, یہ ہے تار کا پیڑ. تار کا پیڑ جانتے ہیں؟ ہاں, ترکن والا جو پیڑ ہوتا ہے تار کا, اگر اس کے ایک پیڑ کو کاٹ دیجئے تو اس بیٹے سے پھر کبھی پوتا ہونے کی امید نہیں, کبھی نہیں, کبھی ختم ہو جائے. تو یہ جو حوصلہ امت کو ملا ہے, کیا سمجھتے ایسی ملا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ کے اس ٹمپریچر بھرے جواب کے اثرات ہیں, جواب کے اثرات ہیں. جواب کیسا دیکھیے نا, آفر دیکھیے نا کتنا تگڑا, اور اس میں نبی کا جواب دیکھیے نا, چاند دے دو, سورج دے دو, میں بالکل منحرف نہیں ہو سکتا. تو اس وقت بھی ہمارے اور آپ کا, ہمارے اور آپ کے گھر کی خواتین کا یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ باطل قوتیں مجھے لالچ دے کر کے, جمال دے کر کے, مال دے کر کے, خوف و ہراس کے ذریعے سے, ڈر کے ذریعے سے اور بڑے سے بڑے سزاؤں سنا کر کے مجھ کو ذرہ برابر بھی محمد رسول اللہ کے مشن سے منحرف نہیں کر سکتی. اور آج یہ ہتھیار سب سے زیادہ استعمال ہو رہا ہے, 3 ہتھیار, جمال, مال اور وبال, یعنی وبال میں مبتلا کرنا, سزاؤں میں مبتلا کرنا. یہ 3 ہتھیار کا استعمال امت پر سب سے زیادہ ہو رہا ہے. اس کے لیے ہم اور آپ کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے حوصلہ حاصل کرنا ہے اور اپنی نئی نسلوں کو ایمان پر کھڑا رکھنے کی فکر کرنا ہے. یہ بہت بڑا کام ہوگا. آج جو ہندوستان میں بہت سارے چیلنجز ہیں, ان چیلنجوں میں ہماری نئی نسلوں کے ایمان پر بقا کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے, بڑا اہم مسئلہ ہے. ہم کیا برادران وطن میں کام کرنے جائیں گے؟ ہم خود جائزہ لیں اپنے محلے کا, تو آج بھی 40% مسلمان, طبقاتی مسلمان ایسے ملیں گے جو مختلف ناموں سے جانے جاتے ہیں کہ ان کو صحت کے ساتھ کلمہ یاد نہیں. اس کی فکر کون کرے گا؟ کون کرے گا اس کی فکر؟ ارے بھائی, علماء تو آپ کو ضرورت سمجھتے ہیں اپنی ہی, ہم بھی آپ کو اپنی ضرورت سمجھتے ہیں. تو ہم تو نہیں پورے سال آئیں گے تو رمضان میں دروازے پھر جائیں گے. کیوں آپ کے دروازے پر ہم جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہم آپ کو اپنے مشن کی ضرورت سمجھتے ہیں تو ہم جاتے ہیں. کبھی آپ بھی مولانا کے دروازے پر جاتے ہیں, کبھی آپ بھی علماء کے دروازے پر جاتے ہیں, کبھی آپ بھی امام صاحب کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں. کبھی کھٹکھٹائیے گا ابھی تک فل ٹمپریچر میں, ناک بہاؤ چڑھا کر کے, تب دروازہ کیوں بند نہیں ہوا, اے سی کا بٹن کیوں آن رہا, آف کیوں نہیں ہوا,
तब फुल पावर में जाइए, घरे जाएगा भीगी बिल्ली बन के, और मस्जिद में आएगा हाई टेम्परेचर लेकर के। जी हाँ, इतने के लिए आप इमाम साहब से मिलिएगा। कभी उनको आपने अपना मजहबी जरूरत समझा कि ये उलमा जो हमारे तौफसिया में है, इर्द गिर्द में है, मदारिस की शक्ल में है, मकातिब की शक्ल में है, ये हमारी मजहबी जरूरत है। जिस दिन आप उलमा को मजहबी जरूरत समझ लीजिएगा, अल्लाह की पनाह, उलमा को सोने की फुर्सत नहीं होगी, नहीं मिलेगी सोने की फुर्सत। उलमा आराम से इसलिए पड़े हुए हैं कि आप लोगों ने उनको अपनी मजहबी जरूरत नहीं समझा है, नहीं समझा है। किसी बिरयानी की दुकान पर जितनी भीड़ नहीं रहती है, मैं कसम खा के कहूं तो गलत नहीं होगा, उससे ज्यादा उलमा की चौखट पर आपकी भीड़ रहेगी। जिस दिन आप समझ लीजिएगा कि उलमा हमारी मजहबी जरूरत है। हजरत शाह अबलारुल हक साहब हरदोई रहमतुल्लाह अलैह इसी शहर में तशरीफ लाए थे, कलकत्ता में। तो एक साहब के मकान पर गए तो सीढ़ी पर रोशनी कम थी और घर में 2-3 बल्ब जल रहा था। कहा देखिए, मैं क्या कहूँ इस आदमी को, यह आदमी माकूल भी है कि नहीं। कहा हजरत क्या हुआ, क्या तकलीफ हुई। हजरत सफ़र जल्दी करते नहीं थे। कहा हजरत क्या तकलीफ हुई। अल्लाह के बंदे, तकलीफ यही क्या कम है कि ये छोटा सा कमरा है तो 3 बल्ब है, सीढ़ी जो खतरे की जगह है वो है 0 पावर का बल्ब जल रहा है। कभी भी खतरा हो सकता है, कभी भी खतरा हो सकता है। कब्रिस्तान के बारे में हुक्म है कि अगर कब्रिस्तान की ज़मीन खारदार है और ख़तरा है कांटे के चुभने का, तो आप चप्पल पहन के जा सकते हैं, इसलिए कि पाँव का ज़ख्मी होना ज़्यादा ख़तरे की बात है बनिस्बत अदब के। तो सीढ़ी पर ज़्यादा रोशनी होनी चाहिए, इसलिए कि वहाँ स्लिप कर सकता है, गिर सकता है। तो वहाँ 0 पावर का बल्ब जलाया हुआ, घर में 3 ट्यूबलाइट जलाया हुआ, तो उसको क्या कहिएगा, स्क्रू ढीला हो गया। तो हजरत शाह साहब ने कहा कि हम तुमको क्या कहें, माकूल कहे या क्या कहें। कुछ देर के बाद एक रईस आए हजरत से मिलने के लिए, सलाम कलाम हुआ। कहा कि हजरत एक मसला दरियाफ्त करना था। कहा अच्छा माशाअल्लाह, बड़ा खुश हुआ, चार्ज हो गया कि हजरत हमारे मसले की तरफ तवज्जो है। वो तो हजरत थानवी के तराशे हुए थे ना, अल्लाह हो, जो हजरत थानवी जिसको तराश दिया हो, अल्लाह अकबर। वो ऐसा शीशा है कि सांप कभी चल नहीं सकता। शायर कहता है अपना किरदार आईना कर लो, इतना आसान उर्दू में कोई शेर नहीं मिला हमको। अपना किरदार आईना कर लो, सांप शीशे पे चल नहीं सकता मुफ्ती साहब, अल्लाह। अपना किरदार न मन लगे तो बोल दीजिएगा, हम खत्म कर देंगे बात। अपना किरदार आईना कर लो, सांप शीशे पे चल नहीं सकता। तो हजरत थानवी ने तो इतना खूबसूरती से तराशा था हजरत शाह साहब को, वो तो शीशा बन गए थे, शीशा बन गए थे। तो रईस साहब से पूछा कि अच्छा मोहतरम बताइए, ये मसला आपके यहाँ कितने दिनों से है। कहा हजरत नहीं तो 3 महीने से हो। अच्छा, आपके यहाँ अगर एक दिन नमक ना हो घर में तो बात बन जाएगी। कहा नहीं हजरत नहीं बनेगी। कहा कहाँ जाना पड़ेगा। फौरन दुकान पे जाना पड़ेगा। कहा अल्लाह के बंदे, आपकी निगाह में शरीयत मोहम्मदी के मसले की हैसियत आपके घर के नमक से भी कम है कि नमक के लिए आपका घर एक दिन भी नहीं रुक सकता है, आपको दुकान पे जाना होगा। और यह मसला 3 महीने से आपके यहां पेंडिंग में पड़ा हुआ और हल नहीं है। क्या कलकत्ते में कोई आलिम नहीं थे? क्या कोई आलिम नहीं थे? इसका मतलब यह है कि आपकी तबीयत में शरीयत की हैसियत नमक से भी कम है। क्या हजरत ने इस्लाह किया है। नमक के लिए हम जाते कि नहीं जाते दुकान पे? मजहब के लिए हम नहीं जाते अपने उलमा के पास, उनको अपनी जरूरत नहीं समझते। जिस दिन आप आलिम को अपनी जरूरत समझ लीजिएगा, मैं फिर कसम खा के कहूं तो हानि से नहीं हो सकता, उनकी जिंदगी में फुर्सत नहीं होगी। कदम कदम पर आपको मजहब की जरूरत है, बल्कि कोई सांस बगैर मजहब के नहीं है आपकी। तो अब भला बताइए, जो मजहब के जानकार है उसकी कितनी अहमियत है, कितनी जरूरत है। हम आपको अपनी जरूरत समझते हैं, इतना बुरा भला आप कहते हैं, फिर भी हम आपका दरवाजा छोड़ते हैं नहीं। कितनों रमजान में आप हमको वापस कर दीजिए, फिर घूम के आवे।
اور آپ قسم کھا کے بیٹھ جائے گا کہ ہم کوئی کو چندہ نہ دیں گے تو بھی دینا پڑے گا. ہو سکتا ہے آپ کا کوئی سروے مولانا ہو, وہ بھی تو ہماری یہ کمپنی ہے, آپ کو دینا پڑے گا. ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نہ دیں. ہو سکتا ہے دامادے کا بھائی عالم ہو, وہ پہنچ جائے گا تو کیا کیجیے گا, وہ بھی تو ہماری کمپنی ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ نہ دیں. اتنا کچھ آپ ہم کو سناتے ہیں. ہم سے مراد ہمارے لوگ, ہمارے علماء, ہمارے نوجوان علماء جن کا اللہ سب کچھ اچھا رکھا تو خوب دوڑتے ہیں رمضان میں روزہ رکھ کے, خوب دوڑتے ہیں, خوب دوڑتے ہیں. اب بہت کچھ آپ ہم کو سناتے ہیں, پھر بھی ہم آپ کی کبھی چوکٹ کو چھوڑا نہیں چھوڑا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ محمد الرسول اللہ کے مشن کو آگے بڑھانے میں اکسیر کی حیثیت رکھتے ہیں. آپ پیٹرول ہیں, آپ ایندھن ہیں, آپ میری ضرورت ہے. میں اپنی ضرورت کو چھوڑ نہیں سکتا. ہم سے تو یہ سبق حاصل کیجئے, ان علماء سے تو سبق حاصل کیجئے کہ یہ آپ سے مسائل کے حل کے لیے وسائل لے لیتے ہیں, اور آپ مسائل کے حل کے لیے علماء کے پاس نہیں جاتے اور علماء کو نہیں لیتے ہیں. اور کبھی آ بھی گئے امام صاحب کے پاس تو غصے ہی میں آتے ہیں. اب مؤذن بیچارہ کی تو خیر کوئی پوچھے نہیں, اس کی تو خیریتیں نہیں. حالانکہ دعوت تامہ صرف مؤذن کے پاس ہے, کسی کے پاس نہیں ہے. پوری زندگی جماعت کے وقت گزار دیجئے, ایک دن بھی گھر لوٹ کے نہیں آئیے, لیکن موت کے وقت آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ میں نے دعوت تامہ پیش کر دی ہے. نہیں, صرف مؤذن ہے دنیا میں اس آسمان کے نیچے, زمین کے اوپر, جو اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے. تو نبی رحمت نے فرمایا کہ یہ دعوت ہی نہیں, یہ دعوت تامہ ہے, یہ مکمل دعوت ہے. اللہم رب ہذہ الدعوت التامہ. دیکھیے, اور اس مؤذن کے پاس تو کچھ ہی نہیں ہے. اللہ کے بندو, میرا پیغام یہ ہے کہ امت کے لیے آپ حساس رہیے, حشاش بھی رہیے, بشاش بھی رہیے, متبسم و شگفتہ بھی رہیے. اپنا رشتہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی حیثیت سے قائم کر کے دیکھیے, ایک دوسرے کو جوڑ کر کے دیکھیے ایک دوسرے کو. اور اپنا ذہن مذہبی بنائیے, اپنی فکر مذہبی بنائیے, اپنے دل کی پلیٹ کے اوپر مذہب کو مستولی کیجیے, اور علماء کو اپنی ضرورت سمجھیے. سمجھیں گے؟ کون آنا جانا کریں گے علماء کے پاس؟ آنا جانا کے وقت نکالیے, ضرور جائیے, علماء سے تعلق رکھیے. اس کا انعام کیا ملے گا؟ میں ایک ایک آدمی کو اپنے نام کے ساتھ سرٹیفکیٹ دینے کی پوزیشن میں ہوں کہ جو آدمی علماء سے مخلصانہ تعلق رکھے گا اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. وہ کفر پہ نہیں مر سکتا ہے, وہ شرک پہ نہیں مر سکتا ہے, اس کا خاتمہ ایمان پر ہوگا. یہ ہے علماء سے تعلق کا بینیفٹ, انعام. اس لیے اللہ کے لیے رکھیے. اللہ تعالیٰ نے ان علماء کو اپنے نبی کا وارث بنایا ہے, نبی کا وارث بنایا ہے. کوئی آدمی کا بیٹا بڑا خوبصورت ہو, اور کوئی سیٹھ ہو ارب پتی کھڑب پتی, یا ڈالروں میں ارب پتی, یہاں کی کرنسی میں نہیں, ڈالروں میں, اور اس کا بیٹا 2 فٹ کا ہو, اور کان گردن پر ہو, اور ناک گال پر ہو, اور ایک ہی آنکھ ہو پیشانی میں, اور ہاتھ پاؤں بھی بالکل سکڑا ہوا ہو, کتنا خوبصورت ہوگا؟ نہ ہوگا. اب بالکل کاربن کاپی بھی ہو تو وہ کتنا خوبصورت ہوگا؟ نہیں نہ ہوگا. اگر اس کا باپ مر جائے گا تو اس کی جائیداد اور سمپتی کا وارث ہمارے اور آپ کا خوبصورت بیٹا ہوگا. کون ہوگا؟ وہی بتا ہوا ہوگا نا. آئے 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 آئے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو آج اپنے دل سے علماء کو دوری نکال لیجیے, علماء سے نفرت نکال لیجیے. علماء کسی کے باپ اور بیٹے کا نام نہیں ہے. علماء نبی رحمت کی تعلیمات کے امین کا نام ہے, ان کے وارث ہیں. ان سے سینے کو صاف کر لیجیے. علماء چاہے جیسے ہو, لنگڑے ہو, لولے ہو, اپاہج ہو, اندھے ہو, گندے ہو, سندے ہو, نبی کی وراثت اسی کی ہوگی, دوسرے خوبصورت کی نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی.
میں ایک بات کہہ کر اب نہیں کہہ سکوں گا. جو کچھ کہتا ہوں نا کچھ جوڑ کے کہتا ہوں, بس اب نہیں کہہ سکتا, صرف ایک بات کہتا ہوں, ایک بات. دو ممالک ایسے ہیں جس پر عیسائیوں نے, مسلمانوں نے حکومت کی اور عیسائیوں نے حکومت چھینی. کس نے؟ عیسائیوں نے حکومت چھینی. ایک ملک میں صدیوں مسلمانوں نے حکومت کی اور دوسرے ملک میں بھی صدیوں مسلمانوں نے حکومت کی, اور دونوں ملک سے عیسائیوں نے حکومت چھینی اور مسلمانوں سے چھینی. ایک ملک سے اسلام بھی رخصت ہو گیا اور مسلمان بھی رخصت ہو گیا. اس کا نام اس وقت اندلس تھا, موجودہ نام اسپین. اسلام بھی صاف اور مسلمان بھی صاف. آخری ایک مسلمان بچ گیا تھا عبداللہ نام کا, جس کو عیسائیوں نے اپنی ایک عورت سے مرغی کی طرح ذبح کروا دیا. مردوں سے بھی نہیں, عورت سے ذبح کرایا. اتنا بڑا ملک اور اتنا اسلامی ملک کہ شاید زمین کا کوئی حصہ باقی ہو جہاں پر آپ نے سجدہ نہ کیا ہو, مسلمانوں نے سجدہ نہ کیا ہو. مسجد قرطبہ وہی ہے جہاں ہر دن سورج کی روشنی الگ الگ طاقوں میں پڑتی تھی. وہ ملک مسلمانوں کا تھا, عیسائیوں نے چھین لیا. اسلام بھی گیا, مسلمان بھی گیا. علماء محققین نے لکھا ہے کہ وہاں سے اسلام کے جانے اور مسلمان کے خاتمے کی وجہ صرف عیسائی کی طاقت نہیں تھی. اصل فالٹ جو تھا وہ یہ تھا کہ وہاں کی مسلم عوام کا رشتہ وہاں کے امام سے کمزور ہو گیا تھا. امام عوام کے ساتھ نہیں اور عوام امام کے ساتھ نہیں. اس فالٹ نے عیسائیوں کو اتنی بالادستی حاصل کرا دیا. اور دوسرا ملک یہ ہے ہندوستان, انڈیا. یہاں بھی حکومت آپ کی تھی اور آپ سے حکومت عیسائیوں نے چھینا, جس کو انگریز کہتے ہیں ہم, عیسائیوں نے چھینا. یہاں الحمدللہ پہلے سے اسلام بھی ہرا بھرا ہے اور مسلمان بھی ہرا بھرا ہے کہ نہیں. ماضی کی ہندوستان کی جتنی بھی تاریخ ہے آپ پڑھ جائیے, مجھ سے جہاں تک ہو سکا پڑھا ہے, آپ پڑھ جائیے. جتنی بڑی تعداد اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کی ہے, ہندوستان کی سورج نے اتنے مسلمانوں کو ہندوستان کی زمین پر کبھی نہیں دیکھا. اتنی بڑی تعداد ہے بھی. تو اسلام بھی یہاں پہلے سے ہرا بھرا ہے اور مسلمان بھی یہاں پہلے سے ہرے بھرے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی جو وجہ ہے وہ یہ کہ یہاں کی عوام کا رشتہ علماء سے ابھی بھی اور امام سے ابھی بھی بہت قابل قدر ہے, بلکہ بعض اعتبار سے بہت اعلیٰ, بہت اچھے ہیں, جس کی برکت سے یہاں اسلام ہرا بھرا ہے اور مسلمان ہرا بھرا ہے. اب ہم کو ثابت بھی تو کرنا ہوگا, چونکہ اسی بات پر ختم کرنا ہے. آپ کا ارمان دیکھیے کتنا پیارا ہے, کتنا خوبصورت ہے. آپ یہ سوچتے ہیں چاہے میں مقتدی ہوں, مسجد کا ٹرسٹی ہوں, مسجد کا ممبر ہوں, کمیٹی ہوں, سیکریٹری ہوں, صدر ہوں, کچھ بھی ہوں, چاہے جتنا گندا ہو میں نہ ہوں, میرا امام گندا نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کا ارمان ہے کہ نہیں؟ 90% مقتدی بغیر داڑھی کے ہیں. یہ امام, آپ امام ہیں تو آج ان کا چھل دے گئے. امام پر نماز پڑھیں گے ان کے پیچھے. جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے وہ بھی ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے, وہ بھی نہیں پڑھیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اندر تو کمزوری ہے, کم سے کم ہمارا امام بھی تو اچھا رہے, امام بھی تو اچھا رہے. یہ جو ارمان آپ کے اندر پروان چڑھ رہا ہے اور یہ جو شوق آپ کے یہاں ہے, اس شوق کی برکت یہ ہے کہ پورے ہندوستان میں اچھے علماء, اچھے امام مل رہے ہیں. ورنہ میری ان دونوں آنکھوں نے کم سے کم 12 ملکوں میں دیکھا ہے کہ جنس پینٹ, ٹائی, شرٹ, داڑھی, ندارت, عربی میں ایسا خطبہ دیا کہ اللہ اکبر ہم بول بھی نہیں سکتے, اور ایسی مدلل تقریر کی کہ جی چاہتا تھا کہ ہونٹ چوم لے, لیکن کہیں سے آپ کو نہیں لگے گا کہ یہ مسلمانوں کا امام ہے. یہ حالات کیوں پیدا ہوئے؟ وہاں کی عوام کا ضمیر مسخ ہو گیا, مر گیا, تو امام بھی گندے آ گئے. ہمارے اور آپ کا ضمیر ان علماء کے تعلقات کی برکت سے الحمدللہ مذہبی ہے اور زندہ ہے اور اپنی آغوش میں حیات لیے ہوا ہے.
جس کی وجہ سے آج ہم کو اور آپ کو اچھے علماء اچھے ائمہ مل رہے ہیں۔ اگر ان سے جڑے رہیں گے، ان سے تعلق رکھیں گے تو یقین جان لیجئے دنیا میں بھی بھلائی پائیں گے اور موت کے وقت تو انعام میں ایمان مل جائے گا۔ اللہ ان چھوٹی سی باتوں کو اپنی شان کریمی سے قبول فرما لے لے اور جو پیغام دینے کی کوشش کیا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہم سب کو عمل کی قوت و ہمت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة محمد ابو بکر وعمر وعثمان وعلی واصحاب اجمعین وبرحمتك یا ارحم الراحمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اے اللہ آپ رحمان ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اکرم الاکرمین ہے، بادشاہ ہیں، بڑے بادشاہ ہیں، آپ ہی شہنشاہ ہیں۔ آپ بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قوت والے ہیں۔ آپ کی قوت کو سمجھنے کے لیے اللہ آسمان کھڑا ہے، زمین بچھی ہے اللہ آپ کی طاقت کو سمجھنے کے لیے اللہ ہماری زندگی کافی ہے اللہ یہ جان جب آپ نے ڈالا تو ہم نے نہیں دیکھا، جب آپ نکالیں گے تو بھی کوئی نہیں دیکھے گا۔ اے اللہ یہ آپ کی طاقت ہے، آپ سبوح ہیں، آپ قدوس ہیں، آپ بڑی شان والے ہیں میرے مالک، بڑی تعریف والے ہیں، بڑی ثنا والے ہیں اے اللہ آپ بڑے مہربان ہیں۔ 70 ماؤں سے زیادہ مہربانی تو ہم کو سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے، ورنہ آپ کی مہربانی کو ناپا نہیں جا سکتا ہے، آپ کی مہربانی کو اللہ تولا نہیں جا سکتا ہے، آپ کی مہربانی کو اللہ گنتی نہیں کیا جا سکتا ہے، شمار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اللہ آپ بے پناہ مہربان ہے، اللہ بے پناہ کریم ہے اللہ گنتی کے اعتبار سے 70 ماؤں کی بات بتائی گئی۔ اے اللہ ہم نے اس ماں کے کرم کو اور اس ماں کی مہربانی کو دیکھ لیا ہے۔ 2 سال تک ان کی گود میں پخانہ کیا، پیشاب کیا، لیکن کبھی بھی انہوں نے پتھر سے نہیں مارا، آگ میں نہیں ڈالا ہے، بلکہ ہمارے پخانہ پیشاب کو صاف ستھرا کر کے میک اپ کر کے پیار کیا ہے۔ اے اللہ آپ تو ان ماؤں سے زیادہ مہربان ہے۔ اللہ اس وقت ہمارا پخانہ پیشاب ہماری غفلت ہے، ہمارا گناہ ہے، اے اللہ صاف کر دیجئے، ختم کر دیجئے اور ہم کو بھی صاف ستھرا کر کے اللہ پیار کر لیجئے۔ آپ پیار کر لیجئے گا نا تو جھک کر کے سورج بھی پیار کرے گا، آسمان بھی پیار کرے گا، زمین بھی پیار کرے گی، ساری کائنات پیار کرے گی۔ مالک آپ کے پیار کا مفتقر محتاج ہے یہ بندے، اللہ آپ پیار کے لیے آ جائیے، اللہ آپ پیار فرما لیجئے، آپ محبت فرما لیجئے میرے مالک۔ آپ مان جائیں گے نا، راضی ہو جائیں گے نا تو حالات کچھ بھی نہیں اللہ۔ دنیا میں سب سے زیادہ کم عمر کی مخلوق تو حالات ہے اللہ حالات کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ آپ پیار کر لیجئے، آپ محبت کر لیجئے، آپ مان جائیے، آپ راضی ہو جائیے۔ اے اللہ ہم لوگ کے بچے ناراض ہوتے ہیں، نہیں آتا ہے منانے تو ہم خود چلے جاتے ہیں، بیٹا کیا ہو گیا ہے، اے بابو کیا ہو گیا ہے، آپ تو بڑے کریم ہیں، بڑے رحیم ہیں، ہم آپ کو منا نہ سکے مالک میرے، اپنے کرم سے مان جائیے نا، راضی ہو جائیے نا۔ آپ مان جائے گا تو آپ کا ہاتھ کون پکڑے گا؟ اے اللہ اپنی بات بن جائے گی اے اللہ ہم سب کی بات بن جائے گی اے اللہ مان جائیے نا، راضی ہو جائے نا۔ اے اللہ آج کے اس مسجد بلال کا پروگرام مالک آپ کو منانے کے لیے ہے، آپ کو راضی کرنے کے لیے ہے، اور آپ تو جلدی مان جاتے ہیں اے اللہ اس منانے میں اللہ جوان بندے بھی آپ کے ہیں، نوجوان بندے بھی ہیں، اور آپ کے بوڑھے بندے بھی ہیں جن کی سفیدی پر آپ کو ترس آتا ہے، جن کی سفیدی پر اللہ حالات سے بندے بچتے ہیں، مخلوقات بچتی ہے اور آپ کا کرم جوش میں آتا ہے۔ اے اللہ ہم سارے بندوں کے ساتھ مالک میرے، سفید داڑھیوں کے ساتھ، جوانیوں کے ساتھ، نوجوانیوں کے ساتھ اللہ اس مسجد میں بیٹھ کر آپ کو منانے میں لگے ہیں۔ مالک میرے مان جائیے نا، راضی ہو جائیے نا۔ اللہ میں سمجھتا ہوں کہ جنت بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، جہنم بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن نبی نے جہنم سے پناہ مانگنے کی تعلیم دی ہے، جنت مانگنے کی تعلیم دی ہے، اس لیے ہم مانگیں گے، لیکن اصل مسئلہ آپ کی رضا کا ہے، اصل مسئلہ آپ کی رضا کا ہے۔ آپ راضی ہو جائے گا تو جنت مل جائے گی، آپ ناراض ہو جائے گا تو جہنم مقدر بن جائے گا، لیکن اے اللہ آپ راضی ہو جائے مالک۔ اللہ آپ نے اپنے من سے پیدا کیا ہے، اپنے کرم سے صاحب ایمان بنایا ہے، اللہ اس کا قدرداں بنا دیجئے اور اپنی رضا نصیب فرما دیجئے مالک میرے۔ ہماری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ آپ کی رضا ہے اللہ، آپ کی رضا، آپ کی رضا۔ اللہ زمین میں پڑھ کے، رکوع کر کے، کان پکڑ کے، ہاتھ باندھ کے، مسجد میں دایاں پاؤں داخل کر کے، بایاں پاؤں نکال کر کے، اللہ سب آپ کے بنانے کے لیے۔ اللہ حرم جا کے، کعبہ کا پھیرا لگا کے،
اللہ تیرے گھر کو ٹک ٹک تاک کے اللہ سب کا مقصد مالک آپ کی رضا ہے، اللہ آپ راضی ہو جائیے، مالک مان جائیے، مالک مان جائیے، مالک مان جائیے، جملہ مقاصد حسنہ میں کامیابی عطا فرمائے اللہ۔ جتنے بھائی دست بدعا ہے اللہ سب کے مقاصد کو اللہ پورا فرمائے، مالک میرے مان جائیے، مالک میرے راضی ہو جائیے۔ بلا شبہ یہ آنسو تو بہت تھوڑے ہیں لیکن اس میں پاور بہت رکھا ہے آپ نے اللہ، اس آنسو سے گال نہیں بھیگتا لیکن جب آنکھوں سے نکلتا ہے تو جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے۔ اے کریم آقا اپنی محبت میں رونے والی آنکھ عطا فرما، اپنی محبت میں رونے والی آنکھ اللہ اس شہر کی حفاظت فرما، اللہ اس شہر میں برکت عطا فرما، اللہ اس کی عزت و عظمت بڑھا، علماء صلاح کی عمر و برکت عطا فرما اللہ۔ مکاتب مساجد کے جو کام ہے اللہ اس میں روحانیت، نورانیت، معنویت پیدا فرما، معنویت پیدا فرما۔ اے کریم آقا اس مسافر بے نوا کی دعا کو اے اللہ قبول فرما۔ نبی رحمت نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی ہے، اللہ آقا کی اس بشارت کا واسطہ دیتا ہے، اللہ میری دعا کو قبول اللہ بنی صلی اللہ یا کریم یا کریم یا حافظ یا حافظ یا حافظ یا سلام یا سلام بحرمت ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحرمة محمد ابو بكر وعمر وعثمان وعلي واصحابه وبرحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله۔